السلام علیکم ایوری ون. آج ہم آپ کو کچھ ایسے انگلش ورڈ سکھائیں گے جو آپ اپنی روزانہ زندگی میں ڈیلی روٹین میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ الفاظ آسان ہیں اور اکثر ہمارے ڈیلی روٹین میں استعمال ہوتے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. فرسٹ ہمارے پاس ہے گڈ مارننگ. یعنی جب آپ کسی سے صبح ملتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں گڈ مارننگ. اس کا مطلب ہوتا ہے صبح بخیر. اسی طرح آپ کسی سے اس کا حال پوچھنے کے لیے یہ فریز استعمال کر سکتے ہیں ہاؤ آر یو، مطلب کہ آپ کیسے ہیں. اسی طرح جب آپ ہاؤ آر یو کا رپلائی دینا چاہتے ہیں، جب کوئی آپ سے پوچھے اور آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں تو آپ کہیں گے آئی ایم فائن، یعنی کہ میں ٹھیک ہوں. اسی طرح کسی سے آداب کے ساتھ کچھ مانگتے ہوئے آپ پلیز کا لفظ استعمال کریں گے. آپ پلیز کا ورڈ استعمال کر سکتی ہیں، جیسے مہربانی فرمائیے. اس کا مطلب ہوتا ہے پلیز کا یعنی مہربانی فرمائیے. اسی طرح نیکسٹ ہے ہمارے پاس تھینک یو. یعنی شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کہیں گی تھینک یو، یعنی کہ شکریہ. جب آپ کسی کو دھیان چاہتی ہیں، کسی کا دھیان چاہتی ہیں یا ان کی توجہ چاہتی ہیں تو آپ ایکسکیوز می کہیں گی. اس کا مطلب ہے معذرت چاہتی ہوں. ایکسکیوز می کو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے معذرت چاہتی ہوں. نیکسٹ ہے سوری. جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ سوری کہیں گی، یعنی معاف کیجیے. کسی سوال کا جواب ہاں میں دینا ہو تو آپ یس کہیں گی، مطلب کہ جی ہاں. اسی طرح اگر آپ کسی بات کو یعنی کہ رد کرنا چاہتی ہیں، یعنی کہ آپ اس کا آنسر جو ہے وہ نو میں دینا چاہتی ہیں، نہیں میں دینا چاہتی ہیں، تو آپ کہیں گی نو. اس کا مطلب ہوتا ہے جی نہیں. نو کا مطلب ہوتا ہے جی نہیں. اسی طرح نیکسٹ ہے ہمارے پاس ویئر. جب آپ کوئی جگہ یا چیز کا پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ ویئر کا استعمال کریں گی، جس سے یہ کہاں ہے. ویئر کا مطلب ہوتا ہے کہاں. وائی. کسی چیز کا سبب پوچھنے کے لیے یا آپ وائی کا استعمال کر سکتی ہیں، مطلب کہ یہ کیوں ہے. وائی کا مطلب ہوتا ہے کیوں. تو جب بھی کسی چیز کا سبب آپ پتہ کریں گے تو اس کے لیے آپ وائی کا یوز کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس وٹ. جب آپ کسی چیز یا بات کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ وٹ کا استعمال کریں گے، مطلب کہ یہ کیا ہے. وٹ کا مطلب ہوتا ہے کیا. اسی طرح نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہیلپ می. تو جب آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ کہیں گی ہیلپ می، مطلب میری مدد کیجیے. جب کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کہیں گے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. یعنی جب آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی تو آپ انگلش میں بولیں گے کہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی. اسی طرح لاسٹ ہے ہمارے پاس کین یو ریپیٹ دیٹ. جب آپ چاہتی ہیں کہ کوئی بات پھر سے کہی جائے تو آپ کہیں گی کین یو ریپیٹ دیٹ. اس کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ پھر سے کہہ سکتے ہیں. یعنی اس فریز کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا آپ پھر سے کہہ سکتے ہیں. تو یہ کچھ ڈیلی یوز کے الفاظ آپ کو روزانہ کے موقع پر انگلش میں مدد دیں گے. آئی ہوپ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. تھینک یو سو مچ.